آج بے حساب بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو اپنی زندگی بڑی تعلیم میں لگاتے ہیں. 20 سال 25 سال پڑھتے ہیں. کوئی ڈاکٹر بن جاتا ہے, کوئی انجینئر بن جاتا ہے, کوئی بڑا پروفیسر بن جاتا ہے, کوئی بڑا تاجر بن جاتا ہے, یعنی بڑے بڑے منصب پر وہ فائز ہو جاتا ہے. لیکن دین کے معاملے میں, دینی تعلیمات کے بارے میں, نماز کے طریقوں کے بارے میں, روزوں کے مسائل کے بارے میں اس قدر ناواقف ہوتے ہیں, اس قدر جہالت ہوتی ہے کہ کافی حد تک انہیں نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. میں خود اپنا مشاہدہ اور اپنا تجربہ بتا رہا ہوں کہ مسجدوں میں کئی ایسے مسلمان نماز پڑھتے ہیں جن کی عمر 50 سال 60 سال 70 سال ہے, لیکن نماز پڑھنی نہیں آتی ہے. کسی کو التحیات جیسے مختصر سی چیز نہیں آتی ہوتی ہے, کسی کو کوئی سورہ فاتحہ صحیح سے نہیں پڑھ پاتا, کوئی سجدے میں گیا ہے تو سجدے کا اصول کیا ہے وہ اسے نہیں معلوم ہے, کوئی رکوع میں بس جھکا ہے, رکوع کا اصول کیا ہے نہیں معلوم ہے, کوئی قیام میں بس کھڑا ہے. یعنی کہ مختصر یہ ہے کہ انہوں نے اتنی لمبی زندگی گزار دی مسلمان ہوتے ہوئے, مسلمان گھر میں رہتے ہوئے, اپنے آپ کو مسلمان کہلواتے ہوئے اتنی عمر بیت گئی, لیکن انہیں نماز پڑھنے نہیں آتی ہے, انہیں قرآن کی ایک سورت صحیح سے پڑھنے نہیں آتی ہے, انہیں قرآن صحیح سے پڑھنے نہیں آتا ہے. صاحب اگر یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم آئیں دنیا میں 60 سال 70 سال زندگی گزار دیں, دنیاوی تعلیم تو حاصل کریں, دنیاوی کے میدان میں تو بڑے ایکسپرٹ ہو جائیں, ہر معاملات میں بہت تیز ہو جائیں, لیکن جب دین کا معاملہ آ جائے تو ہم اتنے پیچھے رہ جاتے ہیں, اتنے کمزور ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دین کی چھوٹی چھوٹی باتیں معلوم نہیں ہوتی. آپ کے سامنے میں ایک بات رکھتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا. ایک بوڑھا شخص 80 سال کی عمر تھی اس کی, کمزور لاگر تھا, ملک شام سے مدینہ طیبہ آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ دھوپ کی وجہ سے, مسلسل سفر کی وجہ سے اس کا رنگ زمین کے طریقے سے ہو گیا ہے اور وہ برابر چل بھی نہیں پا رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا, اے بابا, اے بوڑھے شخص, اے ضعیف العمر شخص, آپ ملک شام سے دھوپ میں اور صحراؤں کو پار کرتے ہوئے اونٹ کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے اتنا لمبا سفر آپ نے کیوں کیا؟ تو اس بوڑھے شخص نے کہا, اے امیر المومنین, میں ملک شام سے التحیات سیکھنے کے لیے آیا ہوں. جب یہ جملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, ان کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے. اتنا رویا کہ ان کے داڑھی سے آنسو ٹپک رہے تھے. حضرت عمر نے فرمایا, اس بندے کو اللہ عذاب نہ دے گا, اسے آگ میں نہ جلائے گا جو دین کی ایک بات سیکھنے کے لیے اتنا لمبا سفر کیا ہے. محترم مسلمانوں, ایک زمانہ ایسا تھا کہ ضعیف العمر ہوتے ہوئے صرف اسلام کی ایک بات سیکھنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر ہوتے تھے. لیکن آج ہماری عقل سلامت ہے, ہمارے پاس صحت ہے, ہمارے پاس طاقت ہے, ہمارے پاس وقت ہے, ہمارے پاس فراغت ہے, ہمارے پاس لوگ ہیں, اس کے باوجود ہم دین سے اتنے غافل ہیں کہ عمریں بیت جاتی ہیں, نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے, عمریں بیت جاتی ہیں, غسل کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا ہے. میں اپنا تجربہ بتاؤں, ایک صاحب مجھے ملے تھے جو شادی شدہ تھے اور وہ اس حالت میں نماز پڑھ رہے تھے کہ انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ کن افعال سے غسل فرض ہو جاتا ہے. جب ان سے ملاقات تھی, انہوں نے اپنی بات رکھی, تب مجھے افسوس ہوا کہ ہائے, یہ وقت آ گیا ہے کہ جس کو عمر 30 سے 35 سال ہو گئی ہے, جو شادی شدہ ہے, جس کے بچے ہوں, اسے دین کا اتنا مسئلہ نہیں معلوم ہے کہ کن چیزوں سے غسل فرض ہو رہا ہے, اور وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہا تھا. اور جب والدین دین نہیں سیکھتے ہیں, جب انہیں اسلامی مسائل نہیں معلوم ہوتا ہے, جب انہیں شریعت کی تعلیم نہیں ہوتی ہے, تو وہ بچوں کو اپنے کیسے سکھائیں گے؟ جب ان کے دل میں اسلامی رغبت نہیں ہوگی تو بچے نہیں سیکھیں گے, بچے نہیں سیکھیں گے. اس طرح ایک گھر جہالت کی آگ میں چلا جائے گا, جہالت کے دلدل میں چلا جائے گا. جب ایک گھر چلا جائے گا تو کچھ دنوں کے بعد ایک معاشرہ جہالت کی لپیٹ میں آ جائے گا اور دین سے دور ہو جائے گا. اور پھر جب کوئی معاشرہ, کوئی سماج, کوئی سوسائٹی دین سے دور ہو جاتی ہے, اسلامی تعلیمات سے دور ہو جاتی ہے, تو پھر تمام برائیاں اس میں پیر پسار لیتی ہیں. اور پھر اگر ہمیں معلوم نہیں ہے, پہلی چیز تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, ہم مطالعہ نہیں کرتے ہیں, ہمیں ہر چیز کے لیے ٹائم ہوتا ہے, ہر کام کے لیے ہمارے پاس وقت ہوتا ہے, ہم وقت نکال لیتے ہیں, لیکن دین سیکھنے کے لیے, اسلامی تعلیمات کو جاننے کے لیے, پیغام رسول کو سمجھانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. اگر ہم مطالعہ نہیں کر سکتے ہیں تو ہم کسی عالم کے پاس جا کر پوچھتے بھی نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اندر اتنا ایگو ہے, ہمارے اندر اتنی انا ہے, اتنی اکڑ ہے. کسی کے اندر پیسے کی انا ہے, کسی کے اندر اپنی طاقت کا, کسی کے اندر اپنے جمال کا, کسی کے اندر اپنے دولت مندی اور بڑے پن کا, حسب و نسب کا جو ہے غرور ہے کہ ہم کسی کے سامنے جھکیں گے نہیں. یا تو پھر یہ شرمندگی ہوتی ہے کہ اگر ہم پوچھیں گے تو عالم صاحب کہیں گے, حافظ صاحب کہیں گے, امام صاحب کہیں گے کہ انہیں اتنی عمر ہو گئی کہ معلوم نہیں ہے.
اگر آپ کو معلوم نہیں تھا کل تک تو آپ اپنی انا کو توڑیں، اپنے غرور کو چھوڑیں اور اپنی شرم کو پیچھے پھینکیں اور عالم کے سامنے، ایک جانکار کے سامنے، ایک معلوماتی آدمی کے سامنے اپنے آپ کو بیٹھائیں، اپنے آپ کو جھکائیں اور پوچھیں اور کہیں حضرت دیکھ لیجئے میں نماز پڑھ رہا ہوں، میری نماز ٹھیک ہے کہ نہیں، میرا سجدہ ٹھیک ہے کہ نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں جھک تو رہا ہوں لیکن جھکنے کے طریقے سے جھک رہا ہوں کہ نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں رکوع تو کر رہا ہوں لیکن رکوع کرنے کی طرح کر رہا ہوں یا نہیں، میں قرآن تو پڑھ رہا ہوں لیکن میرے تلفظ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے۔ جب ایک عالم کے سامنے آپ یہ باتیں رکھیں گے، اور میں کہتا ہوں اگر آپ کو پیسہ دینا پڑے، آپ کو رقم دینی پڑے اور عالم سے سیکھنے پڑے تو آپ پر لازم ہے کہ آپ پیسہ دے کر کے یہ تعلیمات سیکھیں، ورنہ آپ سے قیامت کے دن یہ سوال ہوگا، جس طریقے سے آپ کے دنیا اللہ نے اتنی نعمتیں دی سوال ہوگا، اسی طریقے سے آپ سے اس تعلق سے بھی سوال ہوگا کہ آپ نے دین کیوں نہیں سیکھا۔ دنیاوی معاملات میں تو آپ ملک سے باہر چلے گئے، اپنا گھر چھوڑ کر بڑی بڑی اسکولوں میں، بڑے بڑے کالج میں آپ نے داخلہ لیا، گھر والوں کو چھوڑ کر کے، گھر والوں کو چھوڑا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑا، اپنے اقربا کو چھوڑا، اپنے عزیزوں کو چھوڑا، دنیاوی معاملات میں سیکھنے کے لیے، نوکری حاصل کرنے کے لیے آپ نے 30 سال پڑھائی کی، گھر کو چھوڑا، بار کو چھوڑا، عزیز و اقارب کو چھوڑا، بے شمار پیسے خرچ کیے، لیکن کیا دین سیکھنے کے لیے، اسلامی مسائل سیکھنے کے لیے آپ کے پاس رقم نہ تھی، آپ کے پاس ٹائم نہ تھا، آپ کے پاس وقت نہ تھا؟ حالانکہ آپ کو یہ بھی معلوم تھا کہ دنیاوی چیزیں دنیا میں فنا ہو جانے والی ہیں، لیکن یہ نماز، یہ ساری چیزیں، اس کا جواب آپ کو قیامت کے دن دینا ہے۔ یا تو آپ اس دنیا میں رہ کر کے ان چیزوں پر غور کریں، یا تو پھر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں جواب دینے کے لیے تیار رہیں۔